الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم المقام عالم جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد خالد نقشبندی جدید قادری صاحب قبلہ، کامل جامع نظامیہ امام و خطیب مسجد ہادہ، اور مولانا مولوی حافظ فیصل نقشبندی قادری صاحب، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین اسلامی معنی اور بہنیں، دیکھیے ہم سب کے لیے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو، ہم سب کو ایک کام کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ کام اتنا بڑا کام ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے جس میں آپ اور ہم حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر خیر سن رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، حضور کی شان کی سن رہے ہیں۔ آپ نعت بول تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا نعت شریف، تو وہ طرز میں حضور کی لہن میں حضور کی شان بیان کی جاتی ہے۔ جو طرز سے ہٹ کر نثر میں ہو، تقریر میں ہو، یہ بھی حضور کی شان ہے، لہن میں جو ہو رہی ہے وہ بھی حضور کی شان ہے۔ اب نعت پاک ہوتے دماغی آبا کے وہ اشعار ہوں گے، شاعری ہوگی، لیکن چاہے وہ شاعری ہو یا بیان ہو، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے: ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے کام میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بڑے محلے میں کچھ لوگ اور کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی سے نہیں بیٹھے، اور کوئی اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کے ذکر میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ کرم کی بات ہے اور یہ نصیب کی بات ہے، اور یہ وہ عظیم کام ہے، اور اس عظیم نعت پاک مصطفیٰ ذکر رسول، اس کے بارے میں محسن رکعت شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں: نعت وہ ہے جس کا حضرت نے کیا خود ہے۔ یہاں پر نعت پاک پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اب سمجھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے اعلان کر دیے تو انہوں مقرر کر دیے تو انہوں کرنے والے ہو گئے، نہیں، یہ وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم علیہ السلام نے اس محفل کا اہتمام فرمایا۔ نعت وہ ہے جس کا حضرت نے کیا خود اہتمام، حق تعالیٰ نے لیا جملہ نبیوں سے یہ کام۔ سوچے تو بہت بڑے مشن پہ بیٹھے ہوئے آپ نے، بڑے حضرات بھی اور چھوٹے بھی، حق تعالیٰ نے لیا جملہ نبیوں سے یہ کام۔ یہاں پر حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، اس سے محرومی ہے، جو اگر کوئی اس سے محروم رہا تو کتنی عظیم نعمت سے محروم ہو رہا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ جو محروم کس سے نعت پاک سے، وہ جو محروم اس سے ایمان اس کا ناتمام، اور جو دشمن ہے تو اس کے کفر میں پھر کیا کرا۔ کیا سمجھے جی میلاد کی محفل کو، ذکر نبی کے ذکر کی محفل کو کیا سمجھے ہم؟ سمجھ میں آیا یہ بہت بڑی عظیم ترین محفل ہے،
یہ ایسا عظیم ذکر آپ کرنے جمع ہوئے ہیں. شیخ الاسلام بانی النظامیہ نے مقاصد الاسلام میں لکھا حصہ کل میں کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ جس وقت حضور کی ولادت باشارت ہوئی اس رات مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں تھی. یہ فرماتی ہے کہ اس رات میں نے دیکھا کہ حضرت بی بی آمینہ کا گھر، بی بی آمینہ کے گھر میں ہر جگہ نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات نہ صرف بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو روشن فرمایا بلکہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب کریم نے روشن اور منور فرما دیا. فرشتے، ملائکہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے فرشتے، جمیع ملائکہ زمین پر اتر آ جائے، زمین پر آ جائے. کیوں آ جائے؟ اگر آپ سوال فرشتوں سے کر سکتے تو سوال اگر ان سے کیا جا سکتا تو جواب آپ کو فرشتوں سے یہ ملتا کہ فرشتے سے سوال ہو کہ زمین پر آپ کیوں آئے، تو فرشتے بھی آپ کو یہی جواب دیں گے ہمارے آنے کی وجہ یہی ہے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. اس لیے ملائکہ بھی زمین پہ آ گئے. سمجھ رہے ہو آپ کتنا اہتمام؟ ارے فرشتے جو عرش چھوڑ کر زمین پر آئے، فرش پر آ جائے، جن کا مقام جنت، حضرات جنت چھوڑ کر زمین پر ہے، جو آسمانوں پر تھے اور اس رات فرش پر آ چکے ہیں. کس لیے؟ کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. حضرات میلاد کی خوشی اگر دیکھنا ہو تو شب میلاد جو کائنات میں رب نے جشن کا اہتمام فرمایا تھا، اس جشن کو ملاحظہ کرو کہ فرشتے عرش چھوڑ کر، فرشتے آسمان چھوڑ کر، فرشتے جنت چھوڑ کر فرش پر موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ حضور آ رہے ہیں. اب ہماری مسجد میں بھی ذکر ہو رہا ہے، میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی عظمتوں کا، تو پھر جذبہ ایسے ہونا کہ ہم کیوں بیٹھے یہاں پر؟ ارے وہ لمحات ہے، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. ایک جشن تو وہ تھا جس میں کائنات کو روشن اور منور کر دیا گیا تھا. نصیب یہ کہ روشن تھی کائنات، بلکہ فرشتے جہاں تھے سب فرش پر موجود تھے. حضرت بی بی مریم زمین پر فرش پر موجود، حضرت آسیہ فرش پر ہے، یعنی بی بی آمینہ کی خدمت میں بی بی مریم ہے، حضرت بی بی آسیہ ہے، اور بے شمار حوران جنت بی بی آمینہ کے گھر میں موجود ہے. یہ تمام کے تمام خواتین، مقدس خواتین کیوں آئی زمین پر؟ جنت سے زمین پر آنے کی وجہ کیا تھی؟ ان سے بھی اگر پوچھے گا تو جواب یہی ملے گا کہ حضور آ رہے ہیں. کیا سمجھے میلاد کے جشن کو؟ میلاد مصطفیٰ کا جشن بڑا مقدس اور بڑا اعلیٰ، اور حضور کی میلاد کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے حضور کی میلاد. اس کو اپن سمجھ رہی، کچھ بچوں کو بٹھا دو، ایک کونسا کو بٹھا دو، اس کے بعد جو ہے نا بڑے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، کام اپنا ختم ہو گیا، ہمارے محلے میں بھی کام ہو جا رہا. یہ جشن ہے، یہ خوشی ہے. اس کو بولتے ہیں خوشی. میلاد مصطفیٰ کی محفل بولے تو اس کے اندر کیسی دیوانگی رہنا لوگوں کی. اگر عاشق کے رسول کو اگر آپ پوچھیں گے تو عاشق کے رسول کیا بولے گا معلوم؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ارے تمہارے گھر میں چراغاں کیسے ہوگا؟ تم جب تک نبی کی یاد میں تم نہیں بیٹھو گے، تم جب تک ذکر رسول سے اپنے آپ کو جوڑو گے نہیں، تو نبی کی تشریف آوری کہاں سے ہوگی؟ گھر کیا ہے معلوم آپ کو؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. دوسرا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو یہ دل روشن کیسے ہوگا؟ دل میں چراغاں
کیسے ہوں گے؟ معلوم آپ کو میلاد مصطفیٰ کی مجلس کا سب سے بڑا مقصد، جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا بچوں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو مسجد معراج میں ایک منصاب یہ پیغام دے کر جائیں، یہ دماغ میں رکھیے آپ کہ میلاد کی محفل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، قلب کو روشن فرما دیتے ہیں۔ دل کی دنیا آباد، دل روشن۔ اب لوگ جو ہے نا دیکھیے آپ، کوئی سڑکوں کو سجانے کی فکر میں ہے، کوئی عمارتوں کو سجانے کی فکر میں ہے، کوئی گھر کو سجانے کی فکر میں ہے، کوئی مکان کو سجانے کی فکر میں ہے۔ سجائیے، دائرے شریعت میں رہ کر کیا بھی جائے، شریعت منع نہیں کرتی، شریعت بالکل اجازت دیتی ہے۔ مان لیجیے شریعت کی اجازت کے بعد بھی اگر آپ وہ سب کچھ کر لیے تو کیا آپ کا دل روشن ہو گیا؟ دل روشن ہوا؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ ابھی تو خالی آپ ایک حصہ، ایک پہلو ادا کر رہے ہیں، ایک پہلو پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے جگہ، مکان، عمارت اور سڑکوں کی روشنائی کے ساتھ ساتھ دل کو بھی روشن کرنا ہے۔ تو دل کی روشنی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو روشن کرنے کے لیے ذکر رسول کرنا پڑے گا، ذکر رسول سننا پڑے گا۔ یہ محفل اتنی بڑی مبارک محفل ہے حضرات۔ میلاد مصطفیٰ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کائنات عالم کا عظیم ترین واقعہ۔ اب دیکھیے نبی کی بعثت کے بارے میں اللہ رب کریم نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ نے آپ کو نماز دی تو احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ کئی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی لیکن اللہ نے آپ کو احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ ماں باپ ملے، آپ کو صحت ملی، آپ اشرف المخلوقات میں ہیں، سب کچھ ہے آپ، لیکن نعمتیں ملنے کے بعد اللہ نے کسی نعمت کو جتایا نہیں جتایا۔ میں تیرے کو آنکھ دیا، یہ تجھ پر احسان ہے، کان دیا تجھ پہ احسان ہے، ہاتھ دیا تجھ پہ احسان ہے، عقل دی تجھ پر احسان ہے۔ حالانکہ تمام کے تمام نعمت اللہ کے احسانات ہیں لیکن جتایا نہیں خدا نے۔ لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو اس وقت اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ نبی کی بعثت کو اللہ نے امت پر احسان قرار دیا، اور میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو پھر بعثت مصطفیٰ بھی کہاں ہوتی؟ پتا کیا چلا؟ بعثت مصطفیٰ بھی امت پر احسان ہے اور میلاد مصطفیٰ بھی امت پر احسان ہے۔ حضرات محترم، احسان کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ اب احسان جب ہو جائے کسی کا تو پھر اب احسان مندی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے، احسان مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب احسان مندی کیا ہے؟ نبی کی آمد، نبی کی بعثت، امت پر، آنکھ پر، مجھ پر، تمام ساری ہوئے زمین والوں پر، کائنات کے ذرے ذرے پر جب رب کا انعام، رب کا احسان ہو چکا، آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اب احسان مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نبی رحمت علیہ السلام کو، عظمتوں کو بیان کریں، حضور کی سیرت پاک کو بیان کریں، حضور کی سیرت پاک کو سنیں، حضور کی زندگی کو پڑھیں، حضور کی زندگی پر عمل کریں، حضور کی سنتوں کو سیکھیں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کی شان کو سنیں، سمجھیں اور اس کو بیان کرتے رہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نعمت، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے نبی کی میلاد ہے، سب سے بڑی نعمت امتی کے لیے نبی کی بعثت ہے۔ تو رب نے فرمایا تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو اب میلاد مصطفیٰ بھی نعمت، بعثت مصطفیٰ بھی نعمت، سیرت مصطفیٰ بھی نعمت۔ تو اب کام کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو شکر گزاری کا طریقہ یہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرے اور حضور کا کثرت سے ذکر کرے اور حضور کی سیرت پاک کو پڑھے، حضور کی سیرت پاک پر عمل کرے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہی پیغام دیتا ہے کہ آپ نبی کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ذکر کی برکت سے دل روشن ہو رہا ہے۔ اور کیسا روشن ہوتا؟ یہ روشنی کتنی ہے معلوم آپ کو؟ ادھر دیکھو جی، یہ روشنی ایسی عظیم روشنی، آپ کچھ بول رہا ہوں میں، یہ ایسی عظیم روشنی ہے معلوم۔ اب یہ موبائل فون ہے، اب میں اس کو جو ہے نا لائٹ آن کر کے ایسا اوپر جیب میں رکھ لیتا ہوں اوپر،
لائٹ آن ہے، لائٹ ایسا میرے ادھر چل رہی آن ہو گیا تو میرا دل روشن ہو جاتا، اندر دل روشن ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ وہ دل روشن کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ کثرت سے نبی کا ذکر کرنا۔ کیا کرنا؟ ذکر رسول، حضور کی عظمتوں کا چرچا اور حضور کی سیرت پر عمل کرنا، تو اس سے کیا ہوتا؟ دل روشن ہوتا۔ دل روشن کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یاد رکھیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اے لوگوں، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو دل میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے نبی سے محبت کی جائے، اور محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کثرت سے نبی کا ذکر نہ کیا جائے۔ نبی کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ کو محبت ہے بلکہ بیٹھے ہو تو کئی کو بیٹھتے تھے، پیسے دے رہے کرتے تھے مسجد والے، 8 رہے کا پیسے، کئی کو بیٹھے محبت رسول میں بیٹھے، جور سے بولیے ابھی سے محبت ہے اس واسطے بیٹھے لوگ صاحب، جانے والے چلے گئے، کیا ان کو نہیں محبت؟ نہیں، ان کو بھی ہے محبت، لیکن تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا کسی اور دوسری چیز کی محبت غالب ہے فی الحال، اس لیے ان کی ترجیح ادھر ہے۔ مجبوری ایک الگ شکل ہے، لیکن پھر بھی جو گنجائش ہونے کے باوجود بھی محفلوں سے اگر دور ہو جائے تو ان کے لیے یہی کہنا پڑے گا فی الحال ان کی محبت کا غلبہ کسی اور چیز میں ہے، اس لیے وہ چلے گئے۔ اب آپ پر محبت رسول غالب ہے، اسی لیے آپ اس محبت میں بیٹھ گئے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کا یہ بیٹھنا خالی نہیں جانے والا ہے۔ اب سنو، یہ بیٹھنے کے اوپر خوشخبری، آج ایک دن بیٹھے تو اتنی خوشخبری ملنے والی ہے، اب بچے 2-3 دن یا پھر اور 2-3 دن بیٹھ گئے تو پھر اور کتنا ملنے والا ہے، اس سے اندازہ کرو۔ حضور کی حدیث ہے المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر و قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا۔ آپ کے لیے مبارک کہ آپ بیٹھے دنیا کے لیے نہیں، محبت رسول میں آج بیٹھے، آج بیٹھے محبت رسول میں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھنا اگر منظور ہو جائے، مقبول ہو جائے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن تمہارا حشر نبی کے قدموں میں ہوگا۔ بڑی بات ہے جی، کیا ہم سمجھے گا؟ ہم میراث کی محفل کو سمجھتے تو جاتے تھے، یہاں پہ چپک کے بیٹھتے تھے، یہاں سے کس کے قدم بھی نہیں اٹھتے تھے، میدان محشر میں بھی اٹھنے والے نہیں یہ قدم، اٹھتے وہاں پر قدم، وہاں پر بھی نہیں اٹھتے، کیوں؟ وہاں پر جب دوزخ سامنے ہے، جنت سامنے ہے، خدا کا قہر سامنے ہے، سب سامنے ہے، کتنا آنکھوں سے جب ہمت ہوتی نہیں ہوتی، جب خوف میں حیران ہے، پریشان ہے، کہاں جاتے جی؟ آپ میلاد کی محفل چھوڑ کے جانے والوں میں آپ سے دل سے میں عرض کر رہا ہوں، غصے سے نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ آپ کو توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جس ذکر کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، فراموش کر رہے ہیں، کل کیا قیامت کے دن یہ ہمت کر پائیں گے، یہ جرأت کر پائیں گے؟ نہیں۔ سنو، اگر تم حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچو تو حضرت آدم علیہ السلام یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ اور کسی کے پاس۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس میں جاؤ تو وہ بھی کہیں گے جاؤ اور کسی اور کے پاس۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس ساری خلقت پہنچے گی، سب کو ایک ہی جواب ملے گا، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اور جب آئیں گے سارے گنہگار امتی حضور علیہ السلام کے پاس تو سنو، میدان محشر میں اس امت کے شفیع کون ہوں گے، شافع یوم النشور کون ہے، اور اس وقت اس کی شفاعت کا سہارا ہم کو ملے گا، کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ کی شفاعت کا ہم کو سہارا ہے۔ وہاں جانا پڑے گا حضور کے پاس۔ حضرات محترم، کیوں بھاگ رہے ہو حضرتوں سے؟ کیوں آپ اس کو کم سمجھ رہے ہو؟ اس کو کم مت سمجھو۔ میدان محشر کے مقصد، منعقد ہونے کے مقصد حشر کا میدان بھی ہوگا تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ترازو ہوگی، ہاں اعمال نامہ دیا جائے گا، کل صراط ہوگا، سب کچھ کے میرے بھائی آپ کو معلوم۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں برحق ہے، لیکن یہ تمام چیزوں کو منعقد کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، صرف کیا ہے؟ صرف اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا،
صرف اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت وہاں ظاہر ہوگی اور سب آئیں گے حضور کے پاس، حضور کی شفاعت کا سہارا لے کر آئیں گے، حضور کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ حضور کو بھی کبھی پل صراط پر، کبھی حوض کوثر پر، کبھی جو ہے میزان کے پاس، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو سہارا دے رہے ہیں، ایک ایک امتی کی مغفرت کا سامان کر رہے ہیں۔ تو حضرات دنیا میں اگر نبی کی عظمتوں کو جس نے گلے لگایا، حشر کے میدان میں محمد رسول اللہ اس کو اپنے قریب رکھیں گے، اس کی شفاعت فرمائیں۔ عظمتوں کو سمجھو نبی کی، مشن کو سمجھو نبی کی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جشن منانے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف احوال ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ نبی رحمت علیہ السلام کی میلاد کے واقعات کو بیان کریں، میلاد کے واقعات کو سنیں، نبی کی عظمتوں کو بیان کریں، نبی کی عظمتوں کو سنیں۔ دوسرا حصہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ عہد جدید کا ہے، اب اس وعدے کو یاد کرنے یا تجدید وفا کا مہینہ ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت پاک سے وابستگی کا مہینہ ہے، حضور کی زندگی سے جڑنے کا مہینہ ہے، حضور کے صبح و شام سے جڑنے کا مہینہ ہے، نبی کی سنتوں کے سیکھنے کا مہینہ ہے۔ تو جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہتمام کا سب سے بڑا مقصد اولین یہی ہوتا ہے، اس محفل کے برکت سے، اس محفل کے وسیلے سے علماء کرام آپ کے درمیان میں جہاں نبی کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر شریعت محمدی کی اہمیت کو بتاتے ہیں، شریعت محمدی کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ لوگ NRC CAA NPR فلاں نکلا، وہ نکالے ریالی اتنی لمبی کاکا کی چلے گئے، ٹیک پر تک چلے گئے، کیا نعرے لگا دے گئے، شادی پوروں چلے گئے، وہاں جا کے نعرے لگا جان سے بڑھ کر ہماری شریعت، جان سے بڑھ کر ہماری شریعت، جان سے بڑھ کر شریعت، جان سے بڑھ کے شریعت ہے، خالی زبان پہ ہے ہمارے، اگر حقیقت میں اگر یہ چیز اگر دلوں میں اتر جائیں گے نا، ہمارے معاشرے کی پوری جو ہے نا بدامنی ختم ہو جانا، پورے اختلافات ختم ہو جانا، اور معاشرے کے اندر آپ پورا دیکھیں گے کہ امن قائم ہوگا۔ تو امن زندگی میں کیسے آئے گا؟ زندگیوں میں امن بغیر نبی کے اسوہ پر عمل کیے کہ نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ کے طریقے پر چلنے سے ہی زندگی میں خوشحالی ہوگی، حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی زندگی میں خوشحالی ہوگی۔ حضرات محترم، تو حضور نے جو ہم کو شریعت عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے ایک دستور حیات ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، میری گفتگو کے مختلف حصے ہیں، اصل میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک تو عظمتوں کا حصہ بھی ہے، دوسرا عمل کا پہلو بھی ہے۔ تو اس لیے میری گفتگو میں کبھی عظمتوں کا ذکر ملے گا آپ کو، کبھی جو ہے نا عمل کا پہلو ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ دونوں بھی ہمارے لیے ضروری ہے، دونوں بھی ہمارے لیے لازم ہے، یہ دونوں حصے بھی ہمارے لیے اہم ترین ہے۔ کیوں؟ سید شیخ الاسلام بانی نظامی علیہ رحمۃ نے فرمایا ہے کہ لوگوں ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے ایک کنجی ہوتی ہے، اور حصول محبت کی کنجی کثرت سے نبی کا ذکر کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا پڑے گا۔ دیکھو، ذکر جتنا اپن شوق سے کریں گے، جتنا ادب سے کریں گے، اتنے ہی جو ہے نا اس کی برکتیں آتی ہیں، اتنی زیادہ برکتیں آپ کو ملتی ہوتا۔ محفل میں ذہن ادھر ادھر ہوتا، ہم نظر نگاہیں ادھر ادھر ہوتی، لیکن نہیں ہونا۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں محفل میلاد کے حوالے سے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مشہور معروف محدث، ہندوستان کے سرزمین پر گزرے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے علوم الحدیث کو ہندوستان میں پروان چڑھایا ہے۔ علم حدیث کی بنیادیں ہندوستان کے کونے کونے میں اس خانوادے کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے اور پہنچی ہے۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال پابندی کے ساتھ میلاد کی محفل منعقد کرتا تھا۔ یہ واقعہ میں کس بات کو سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو،
کہ جتنا ادب سے، جتنا احترام سے اور جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم محفل میں بیٹھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے، وہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال محفل کی میلاد کی محفل منعقد کرتا ہوں، اور ایک سال ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے میں حاضرین میں تناول تبرک، تناول طعام کا اہتمام نہیں کر سکا۔ ان دنوں میں تنگی چل رہی تھی، تو اس وقت میرے گھر میں صرف بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے، سوائے ان بھنے ہوئے چنوں کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو میلاد کی محفل منعقد ہونے کے بعد اختتام پر وہی بھنے ہوئے چنے میں نے حاضرین میں تقسیم فرما دیے۔ اب یہ فرماتے ہیں جب رات ہوئی میں نے خواب میں دیکھا سرکار مدینہ تشریف فرما ہے اور حضور کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور حضور اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرات، آج لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں دیگوں کی دیگیں چڑھا دیتے، کنٹلوں کے کنٹل پکوان لگ رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے، ہزاروں روپیہ کنٹلوں کے کنٹل پکوان کھلانے کے باوجود بھی وہ جو برکت بھنے ہوئے چنے تقسیم کیا کرتے تھے ہمارے بزرگان دین، جو برکت ان کو ملا کرتی تھی، اس کا ایک حصہ، 1% حصہ بھی ہم نہیں پا رہے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ان کے عمل میں دکھاوا، ریاکاری نہیں تھا، ان کے عمل میں خلوص تھا، ان کے عمل میں دیوانگی تھی، ان کے عمل میں مکمل ایسی وابستگی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان کے خلوص کی وہ برکت تھی کہ وہ تھوڑا بھی اگر پیش کرتے تو وہ رسول خدا کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہو جاتا۔ آج بھی عمل مقبول ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہماری نیت ویسی ہو، ہمارے ارادے ویسے ہو، ہماری سوچ ویسی ہو، ہماری فکر ویسی ہو، ہماری دیوانگی ویسی ہو، ہمارے جذبات ویسے ہی پاکیزہ ہو، سوچ بھی ویسے ہی پاکیزہ ہو۔ اور جب اتنے ادب اور احترام اور اہتمام کے ساتھ ہم اس کو منعقد کریں گے، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو نواز دیں۔ حاضرین محترم، تو یہ محفل دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کو اس محفل کے مقاصد کو بھولنا نہیں چاہیے، محفل کے مقاصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خالی اب بیان ہوا، آپ بیٹھ گئے، بیان کرنے والے بیان کر دیے، آپ سن لیے اور آپ چلے گئے، تو کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو اس سے قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس پر عمل پیرا ہونا، عمل کرنے والے بننا۔ نمبر 1۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے حضور علیہ السلام جو مشن لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اس مشن سے آپ وابستہ ہونا اور دوسروں کو بھی اس مشن سے جوڑنا، تو آپ میلاد کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد کو اگر آپ دیکھیں گے، جیسے بعثت کے مقاصد کے ضمن میں اللہ نے فرمایا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں۔ سنیں، حضور کی بعثت کا پہلا مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اسی لیے تاکہ امت مسلمہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی بنے، اس کو سمجھنے والی بنے، اس پر عمل کرنے والی۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن اگر آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، تو یاد رکھو آپ نبوت کے مشن سے وابستہ ہیں۔ آپ کو بولا کہ آپ نبوی مشن سے جڑ چکے ہیں۔ دوسرا مقصد حضور علیہ السلام کی بعثت کا، میلاد کی اس محفل کی نسبت سے آپ کے لیے کوئی عزت کی گئی۔ یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، نفسوں کو پاک کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ حضور کی بعثت کا دوسرا مقصد امت کا دل پاک ہو، نفس پاکیزہ ہو جائے، نفس کا تزکیہ ہو۔ حضرین محترم، تو اب ضروری ہے کہ ہمارے اندر دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو۔ اگر آپ نبی کے میلاد کے پیغام پر عمل کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ دل میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ آج کا حال ہے، سامنے کچھ رہتے پیچھے کچھ رہتے، خطرناک ہے ہمارے لوگ، مطلب ہر جگہ ہے،
کے پیچھے جو بھی جہاں پر بھی اچھا کام ہوتا نا وہاں پر کوئی نہ کچھ خرابی. یہاں تک کہ مساجد کے ائمہ مؤذنین تک محفوظ نہیں. اب عام آدمیاں تو چھوڑ دو, آپ آپوں کے سبوں کے درمیان میں آپ لوگوں کا کیا حال ہو رہا وہ آپ چھوڑ دو, وہ تو بات کی بات ہے. عام مسلمان کے ساتھ اس کے بارے میں کیا فکر ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے بارے میں. ایک امام اور ایک مؤذن جس کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے, امام کی غیر موجودگی میں نائب امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے, امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے, پیچھے آ کے عبادت میں امام کی تابعداری, نماز میں عبادت میں امام کی تابعداری اور نماز کے باہر امام سے غداری. یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا. ہم جو دیکھ رہے ہیں شہر میں, ہم جو دیکھ رہے ہیں جہاں دورے ہوتے ہیں لوگوں کی ہم سنتے ہیں, وہاں کی آواز سنا رہے ہیں آپ کو. حضرات یہ برائی اتنی ہوئی ہے. حضور کیا فرمایا معلوم, مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان دو چہرے والا نہیں ہوتا, مسلمان دو منہ والا نہیں ہوتا, سامنے کچھ پیچھے کچھ, یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے. حضور نے فرمایا یہ پہچان تو منافق کی ہے, مسلمان کی نہیں ہے, مومن کی نہیں ہے. مسلمان تو کھڑا ہوتا ہے, جو سامنے ہے وہی پیچھے ہے. مسلمان سامنے وہ پیچھے. حضور حدیث کے الفاظ ہے بھائی, مسلمان دو منہ کا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل کو اچھا رکھو میرے بھائی, ایک دوسرے کے لیے سب کے لیے اچھے جذبات رکھو, اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور مسجد کو آ رہے سب کے لیے اچھے جذبات رکھو, پڑوس والوں کے لیے اچھے جذبات رکھو, محلے والوں کے لیے بھی اچھی سوچ رکھو اور دل کو اچھا رکھو. حسد کو آنے مت دو, بغض کو آنے مت دو. نبوت کا دوسرا مشن ہے, حضور کیوں آئے دنیا میں؟ اس لیے آئے تاکہ امت کے دلوں کو پاک کرے. تم میلاد کی محفل کو ماننے والے, تم اگر تم دل کو پاک نہیں کر رہے تھے تم مانے کیا میلاد کے پیغام کو؟ تو میلاد کی محفل کو مانے کیا؟ ہم جشن منائیں گے, دھوم مچائیں گے. کیا دھوم مچاتے ہیں؟ تمہارا دل اس پاک نہیں ہے, تمہارا دل اس صاف نہیں ہے, تم نبوت کے مشن کو سمجھے نہیں. تم لے لو گھنٹے ہاتھ میں لے کے پورے آنکھ پہ ڈال لے لینا, پھرو تم پورا جانا کرتے پھرو. تمہارا دل اگر صاف نہیں ہے, تمہارا دل اگر روشن نہیں ہے تو تمہارا عمل کوئی نیکی تمہارے کام آنے والے نہیں ہے. سبق نبوت کی مشن کو چھوڑتے, حضور کے فرمان کو نظر انداز کرتے. نبی فرما رہے حضور علیہ السلام فرمانے کے بعد بھی سوچ پھر دیکھی دیر کس بات کی لے رہی, کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کے تعلق سے حسد, بغض, کینہ, کپٹ ہے تو فرمان مصطفیٰ ہے مسلمان دو چہرے والا نہیں ہوتا, وہ تو صاف دل والا ہوتا, پاک دل والا ہوتا اور وہ ایک ہی بات کرتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے. تو حضور کے فرمان کے مطابق اپنے دلوں کو, اپنے ذہنوں کو, اپنی سوچ اور اپنی فکروں کو پاک کر دو. یہ ہے پیغام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ پوری چورستہ سج گیا, دل میں بھراوا نہیں آتا, یہاں پوری گڑبڑی ادھر ہے تو کیا, یہاں اندھیرا ہے. تم ایک دنیا ایک چورستہ تم روشن کر دیے لیکن تمہارے اندر کی دنیا میں اندھیرا ہے, تمہارے اندر کی دنیا میں تاریکی ہے, تمہارا باطن تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. تمہارا وہ ظاہر جس کو تم سوار رہے ہو, جبکہ حضور نے فرمایا حضور کیا چاہتے ہیں امتی سے کہ وہ اپنے باطن کو سنبھالیں, باطن کو پاک رکھیں, باطن کو صاف. یہ سب مسئلے کو ہے حسد. سارا اختلاف جھگڑا, یہ پوری فساد کی جڑ, معاشرے میں فساد کی جڑ کیا ہے؟ حسد. حسد کہے گا کسی کا چلنا سمجھ میں نہیں آ رہا تو ختم, آ گیا دل میں. کسی کا اٹھنا سمجھ میں نہیں آ رہا, آ گیا دل میں. کسی کا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا, آ گیا دل میں. اچھا یہ تو چلنا پھرنا تھا نا. اب میں آپ کو بتاؤں, دشمنی کرنے کے واسطے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے لڑائی کرنا پڑے, جھگڑا کرنا پڑے, کسی سے لڑائی ہوتی تو دشمنی ہوتی, ایسا نہیں ہے. آج کے زمانے میں آپ دنیاوی اعتبار سے تھوڑا ترقی کر لیجئے, تھوڑا پیسہ کما لیجئے, حاسدین تو آپ کو مفت میں مل جاتے ہیں, حسد کرنے والے تو آپ کو فری میں مل جاتے ہیں. رائٹ, 101% رائٹ. ٹھیک ہے نا. ہم کو نہیں دیکھنا ہے, ہم کو کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنا, کسی کے دولت پہ نظر نہیں,
ہماری نظر کس پر ہونی چاہیے؟ ہماری نظر سیرت مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر اپنے گریبان میں ہونی چاہیے۔ میرے اندر کچھ برائیاں ہیں تو برائیاں ہیں، فلاں کے اندر کچھ برائی ہے، سمجھا سکتے ہو اس کو، ڈائریکٹ اس کو سمجھا سکتے سمجھاؤ، وہ سمجھ سکتا ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو دعا کرو اس کا بس۔ عزیزان ملت اسلام، دوسرا مقصد کیا ہے نبوت کا؟ یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دلوں کو حضور کی بعثت کا پہلا مقصد قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، دوسرا مقصد ہے دلوں کو پاک کرتے ہیں حضور علیہ السلام۔ تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو پاک رکھنا، اچھا رکھنا، وہ نہیں جانا حسد کو اسی چکر ہو۔ تیسری چیز جو حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں فرمایا، اچھا کرتے ہیں، ایک منٹ میں بات ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو بعثت کے مقاصد میں سے وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پر سیدھا علوم و فنون کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے اسی لیے تاکہ امت لکھنے اور پڑھنے والی بن جائے، پڑھی لکھی بن جائے، لکھنے پڑھنے والی بن جائے۔ علم سے وابستہ ہو، علم جو ہے وہی نہیں ہے جو اسکول میں ملتا، مدرسے میں ملتا۔ علم جو ہے نماز کے بعد امام صاحب جو کتاب لے کے جو درس دے دینا، درس قرآن دے دے گی، درس حدیث دے دے گی، کیا دے دے گی نہیں معلوم میرے کو، جو بھی یہاں سے مصلے سے جو کتاب پڑھی جاتی ہے، جو پیغام دیا جاتا ہے، جمعے کا بیان بھی کیوں نہ ہو، یہ بھی آپ کے لیے علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کون بول رہے ہیں وہ نہیں دیکھنا، کہاں سے دیا جا رہا ہے پیغام وہ دیکھنا۔ تو امام اور خطیب جو مقام سے آپ کو مخاطب ہوتے، اس مقام کو بولتے ممبر رسول۔ کیا بولتے؟ سر آپ کو ممبر رسول سے آنے والی بات ہے۔ ممبر رسول سے کہا جا رہا ہے گردن جھکانا، اس کے اوپر لبیک کہنا نہیں، ممبر رسول سے کہا گیا پھول نہیں، پھول کی پتی سے ہی دینا ہے ہم کو۔ ممبر رسول سے کہا گیا پورا ہم اس سے وقت نہیں دے سکتے، مجبور ہیں، تھوڑا تو بھی دینا کیوں؟ ممبر رسول سے پکارا گیا، ہم کو پکارا گیا۔ ارے ہم گنہگار کہاں تھے ہم، لیکن اللہ نے ہماری صداؤں کو، اللہ نے ہمارے نام کو ممبر رسول سے ہمارے لیے صدائیں گونج رہی ہے۔ تو یہ ہمارا نصیب جاگ اٹھا، یہ ہماری قسمت چمک گئی کہ ممبر رسول جو ہم ممبر رسول سے ہم کو صدائیں دی جا رہی ہے، ہم کو پکارا جا رہا ہے، ہم کو آواز دی جا رہی ہے۔ تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا، اپنے لیے اعزاز سمجھنا، اپنے لیے عزت سمجھنا، اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہوئے ہر اس بات پر لبیک کہتے ہوئے اس کام کا حصہ بننا۔ وآخر دعوانا